کے قریب جہاں سے سوار ہوئے تھے وہیں پہ پہنچ جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، اسی طرح یہاں پہ ایک مسجد ہے قبلتین۔ یہ اس کی کوئی مطلب ویسے تو خاص فضیلت نہیں، لیکن یاد رکھیں یہ ہمیں ایک چیز کی یاد دلاتی ہے۔ یہ مسجد وہ ہے جس میں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے قبلے کے رخ کی تبدیلی کا معاملہ آیا تھا، تو نماز کے دوران ہی انہوں نے اپنے قبلے کا رخ چینج کر لیا تھا۔ پہلے لوگ نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اس وقت تک آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہوتے، نماز پڑھتے، آپ کے سامنے بیت اللہ بھی ہوتا اور بیت المقدس بھی ہوتا۔ لیکن جب مدینہ منورہ آئے تو پرابلم یہ آئی کہ بیت المقدس جو تھا وہ شمال کی جانب تھا اور بیت اللہ جنوب کی جانب تھا، بالکل اپوزٹ تھے۔ اب اس قبلتین میں عصر کی نماز پڑھ رہے تھے تو ظہر کے وقت اللہ نے حکم دیا کہ اللہ نے آپ کو دیکھ لیا، تم جہاں بھی ہو مسجد حرام کی طرف نماز پڑھو۔ تو ایک شخص جس نے ظہر کی نماز نبی کریم کے ساتھ پڑھی تھی، وہ قبلتین کی بستی میں گیا، اس نے دیکھا کہ عصر کی نماز لوگ بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں تھا ابھی۔ اس نے باہر سے آواز دی، لوگوں قبلہ تبدیل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی۔ اب امام جو جنوب کی جانب کھڑا ہوا تھا، شمال کی جانب کھڑا ہوا تھا، اس نے جب یہ آواز سنی تو وہ اسی طرح آدھی نماز پڑھی، لوگوں سے پلٹتا ہوا اس طرف آ کے کھڑا ہو گیا، اپنا رخ جنوب کی جانب کر لیا۔ تو اس لیے اسے قبلتین کہتے ہیں۔ اس کے دونوں طرف جو ہیں محراب بنے ہوئے ہیں۔ ایک پہلا محراب جو بالکل اپوزٹ شمال کی جانب ہے، وہ بیت المقدس کی طرف ہے، اور دوسرا جنوب کی جانب جو بیت اللہ کی طرف ہے۔ اور یہ ہمیں بات یاد دلا کہ ہمیں جب بھی رسول اللہ کا حکم آ جائے تو ہم کسی بھی حالت میں ہوں، ہمیں آپ کے حکم کی تعمیل کر لینی چاہیے۔ اسی طرح یہاں پہ ایک مقام ہے جسے احد کہتے ہیں۔